اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کے اوپر مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف؟ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تطیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور ایک بدلی نے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شارح مواہب اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ تطیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تطیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدل کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ رکھوں گا، پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات پر تم جھگڑتے ہو۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور 7 سال تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دیے، بلکہ ان کے لیے اس کی شبہ کا ایک شخص بنا دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے ہیں جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔